بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو میری آخری چند ایک 3-4 ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، اس سے آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے آپ کو کوئی اپنی آپ بیتیاں، قصے، کہانیاں، واقعات سنانا شروع کیے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک ایسی بات کار فرما ہے کہ مجھے آپ کی زندگی، آپ کی صحت اور آپ کی معاشی خوشحالی عزیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملیات اور وظائف کے دوران میں ہم پاکیزی، طہارت، خوف خدا، اخلاص، نیت، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ جس کسی کے ساتھ معمولی سی دشمنی بھی ہو جائے نا، تو اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے خالق کو دیکھیں، مالک کو دیکھیں، اپنے کریٹر کو دیکھیں، جو اس کا تخلیقار ہے، وہ اسی نے تم کو پیدا کیا۔ اپنی اپنی حکمت کے مطابق سارے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایسی نادانی کی وجہ سے، نادانی اس بے وقوفی کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، کہیں وضو میں، کہیں طہارت میں، کہیں وقت میں، اوقات میں یا پڑھائی میں کوئی گڑبڑ نہ کر بیٹھیں۔ جو تعداد پڑھائی کی فکس ہوتی ہے اسے فکس ہی کرنا، جو ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں، سورج طلوع ہونے کے 2.5 گھنٹے بعد سے ساعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 2.5 گھنٹے کی ایک ساعت ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ مریخ کی ساعت کون سی ہے، مشتری کی کون سی ہے، قمر کی کون سی ہے، زہرہ کی کون سی ہے۔ ان ساعتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کام کریں، آپ کا کام بہت اچھا ہوگا۔ زول کی ساعت میں کوئی کام نہ کریں، اس کی بڑی نحوست ہوتی ہے۔ اس زول کی نحوست سے بڑھ کر کسی کی نحوست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان چیزوں کا شکار ہو جائے، جس کو رجت کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جائے، تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ اور آپ ایسے عمل کریں کہ رجت کا شکار ہوئی نہ۔ میں نے کہا تھا نا، باوضو رہنا سب سے بڑا عمل ہے۔ وقت کا خیال رکھنا، نیت کا خالص ہونا، اور اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کو معاف کر دینا۔ اگر کسی بندے کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے معاف کرنے کی، تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ان برے لوگوں کے لیے جو تمہاری نظر میں برے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ایک دفعہ ان کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی زندگی کا کون سا سخت ترین دن، تو فرمایا کہ طائف کا دن تھا۔ جس دن آپ طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے، ان بدبختوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم کو لہولہان کر دیا۔ فرشتوں کی حاضری پہ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کے اوپر یہ پہاڑ تہس نہس کر دیں، وہ تہ بالا کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ بس اس سے ایک بات کو یاد رکھنا۔ ہاں، اگر یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، یہ دیکھ لیں، اس کی سورت آراف، قرآن پاک کی سورہ آراف 8واں پارہ، اس کی آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات باذن اللہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس کو پڑھ کے 11 بار اجناس لے لیں، 7 اجناس کھانے پینے کی،
دالیں ہوگی، چاول ہوگی، آٹا ہو گیا، سوجی ہو گیا، جو بھی گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تقریباً ایک ایک چھٹانگ لے لیں اور پھر اس کے اوپر یہ آیت پڑھ کر 11 بار رکھ دیں، ان سب کو مکس کر لیں اور ایک مٹھی بھر روزانہ پرندوں کو ڈال لیا کریں۔ آپ اس نحوست سے بچ جائیں گے، آپ اس رجت سے بچ جائیں گے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ وظائف اور عملیات کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، اصول اور ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، صفائی، پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بر زبان تسبیح، زبان سے یہ اللہ 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 کرتے رہے نا، در دل گو خر، اور دل کے اندر کھوتے گدے کا خیال ہو، کاروبار کا، معاش کا، ہوگا یا نہیں ہوگا، اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بعض لوگوں کے اوپر ایسے کرنے سے سیارگان کی نحوست طاری ہو جاتی ہے۔ سیارگان جو آپ کو بتایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ستارہ تو ہوگا نا، اس کا کسی نہ کسی برج کے ساتھ ہے، تعلق ہوگا۔ لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں، اسپیشل لیتے ہیں، ڈائریاں لیتے ہیں، جنتریاں لیتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں، ان سے اپنے قسمت کے حال پڑھتے ہیں، نہیں تو فون کر کے کسی بڑے نجومی سے رابطہ کرتے ہیں، جی میرا ستارہ کہیں گردش میں تو نہیں ہے، تو آپ دیکھیں یہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی شکار آئے تو اس کو اور زیادہ جال کیا کریں، تنگ کر دیں، تاکہ بندو جب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوں جو تمہاری قسمت کا حال بتاتے ہو۔ میں نے کل پرسوں والی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ 10 روپے کا بورڈ لگا ہوتا ہے، قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی تھی نا کہ کرنل صاحب نے مجھے بلایا روحانیت سیکھنے کے لیے، تو میں نے کہا مری روڈ والی روحانیت ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں اللہ کے بندو۔ اگر کسی کے اوپر اس قسم کی نحوست سیارگان کی طاری ہو جائے تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ حمل جو برجوں میں سب سے پہلا برج ہے، مچھلیوں کو سمندر میں، دریا میں، جھیل میں اجناس ڈالیں پیر کے دن۔ ان باتوں کو توجہ سے سننا، پھر فون کر کے پوچھتے ہیں، کمنٹس کر کے پوچھتے ہیں جی کیا بتایا آپ نے، بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ ایسی باتیں ایک دفعہ توجہ سے سن لیا کہ نہیں، یہاں سے ہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پڑھ کے سارا وظیفہ پھر خیال آتا میں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، درود اول پڑھا یا نہیں پڑھا، کتنے بار پڑھنا تھا، کیسے دعا کرنی تھی، کیسے بیٹھنا تھا، ایسے نہیں۔ پیر والے دن حمل کے برج والے کیا کریں، مچھلیوں کو سمندر میں یا جھیل میں یا نہر میں جہاں کہیں بھی مچھلی ہوں ان کو دانہ ڈالیں، اجناس ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالیں، اور برج سور جو ہے آبی جانوروں کو کالی دال یا چنا ڈالیں۔ ہفتہ کے دن آبی جانور جو ہوتے ہیں ان کو کیا ڈالیں، کالی ماش یا چنے کی دال ڈالیں۔ اور جوزہ جو ہے، اور اگر گھر میں طوطے وغیرہ رکھے ہوئے ہوں تو سبز مرچ کھلائیں بدھ والے دن۔ بدھ والے دن کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی کھلائیں جمعہ والے دن۔ اور برج جوزہ جو ہے مچھلیوں یا آبی جانوروں کو ملے جلے اجناس ڈال دیں جمعرات کے دن۔ سمندری مخلوق حسن، کچھوے، کیکڑے کو عام خوراک ڈال دیں پیر والے دن۔ سرطان، کالا بکرا، گوشت جانوروں کو ڈالیں۔ سرطان، اس برج کے حامل افراد کیا کریں، کالا بکرا گوشت ڈالیں جانوروں کو منگل والے دن۔ منگل والے دن، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ منگل والے دن ہمارے پاکستان میں گوشت کی پابندی ہوتی ہے، خون بہانے پہ پابندی ہے۔ اس دن جتنا خون بہایا جائے نا اتنی بڑی نحوستیں ٹلتی ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے،
پابندی لگائی ایوب خان کے دور سے اب تک لگی ہوئی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات۔ بہرحال بہت لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں۔ شیر یا چیتا چڑیا گھر جا کر گوشت کھلائیں اتوار والے دن، اور پھر برج اسد کبوتروں کو باجرہ ڈالیں جمعرات اور جمعہ کے دن، چڑیوں کو دانہ ڈالنا بدھ کے دن۔ یعنی کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جہاں یہ چیزیں آپ چڑیوں کو، پرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو، کیکڑوں کو، کچھووں کو، جتنے بھی آبی جانور ہیں، بحری ہیں، بری ہیں، فضائی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو دانہ ڈالیں بھینس میں۔ اور سنبلا گائے بھینس کو سبز چارہ یا پالک کھلائیں بدھ والے دن۔ یہ ساری اجناس جو ہیں یہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، اس لیے اس کا بہترین حال یہی بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نحوست سیارگان رجت کا شکار ہو جائیں تو وہ دیکھ لیں، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کہ میرا یہ ستارہ ہے، میرا یہ برج ہے، اس کا کون سا صدقہ بنتا ہے، کون سی خیرات بنتی ہے، کس دن بنتی ہے، صبح بنتی ہے، شام بنتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں پورا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے کہ یہ اگر خوراک ان کو ڈالی جائے، صبح کو ڈالی جائے تو کون سی ڈالی جائے، ظہر اور عصر کے درمیان ڈالی جائے تو کون سی ڈالی جائے، یعنی صبح سے مغرب تک۔ اور مغرب کے بعد پرندے آپ کو پتہ ہے نا اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ اس معاش اور رزق کے بارے میں مارے نہیں پھرتے۔ صبح ہوتے ہی وہ نکلتے ہیں اور مغرب ہوتے ہی وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور یہی اصول ہے کاروبار کا۔ سورج غروب کے بعد رات، اور رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم نے سارے کاروباروں کو رات میں ہی شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے کووں کو جلیبیاں ڈالیں، انڈے ڈالیں، چڑیوں کو دانہ ڈالیں، ہاتھی شیر چیتا کو چڑیا گھر جا کے یا کہیں جنگل میں رکھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق تو ویسے ہی دیتا، تم ڈالو یا نہ ڈالو ان کو، وہ تو بھوکے نہیں مرنے دیتا، لیکن اپنی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا یہ کیا ہے، وہ دعا کریں گے خاص طور پر۔ تو اس لیے یہ باتیں میں بتلاتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے سے برباد نہ کریں۔ اگر کرنے ہیں جس کو شوق ہو تو وہ کیا کرے، پاکیزگی کامل، طہارت کامل، وقت کی پابندی کے ساتھ، نیت اور اخلاص کے ساتھ، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ اس وظیفے کو کرے، اور جو مدت ہے اس مدت تک انتظار کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح وظیفہ پڑھیں، شام کو اس کا اثر ظاہر ہو، اس کے لیے پہلے عمل بنیں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے صدقات اور خیرات، اس کا عشر، اس کی دور مدور وغیرہ جتنے بھی پڑھائی کے اصول اور ضوابط ہیں، ان کو اگر آپ پورا کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، پھر وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو، اس کی لہروں کو، اس کی موجوں کو کراس کیا جاتا ہے۔ تو ایک بکریاں چرانے والا سن رہا تھا تو اس نے واقعی ایسا کیا، بسم اللہ پڑھ کے پار ہو گیا۔ لیکن ایک دفعہ اتفاق سے مولوی صاحب کو بھی پار جانا پڑا، تو یعنی تھی بکریاں چرانے والا وہ موجوں، مولوی صاحب چلیں؟ نے کہا کوئی کشتی، کوئی دریا، کوئی پل، کوئی رستہ کوئی نہیں تھا، کیسے چلوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ بتانا بڑا آسان ہے، بتانا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ میں نے بھی ایک عمل کیا بتایا تھا نا آپ کو، بڑا شوق تھا، کیا نہیں، پریکٹیکل نہیں کیا، لوگوں کو دیکھتا تھا نا کہ ابلتے تیل میں پاؤں ڈال کے لات مارتے ہیں درد والی جگہ پہ، ٹھیک ہو جاتے۔ اعتقاد ہے، یقین ہے، یہ حقیقت ہے، جو بھی ہے، مجھے شوق۔ لیکن ایک سیانے نے کہا کہ اپنے پاؤں کو نہ جلانا، پہلے تجربہ کر لینا۔ اس نے بیٹھنے کی ایک خاص پوزیشن، ایک خاص تعداد بتائی، اس تعداد میں یہ کلام پڑھنی ہے، اس پوزیشن میں یہ بیٹھنا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جواہر خمسہ، علامہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، باقاعدہ بیٹھنے کی پوزیشنیں لکھیں ہیں کہ کس پوزیشن میں بیٹھ کر کون سا ذکر کیا جاتا ہے۔
کیسے کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذکر ایسے اس پوزیشن میں بیٹھ کر چند دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد بندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسے بندہ بات سنے گا انجینئر جیسا تو وہ کہے گا کیا بےہودہ باتیں ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہر چیز کا ایک کیا ہے، اصول ہے، دائرہ کار ہے۔ یہ جو کلر لگے ہوئے نا، ہر کسی نے ڈیزائن تو کیے نا، گرین کے ساتھ وائٹ، وائٹ کے ساتھ بلو، یلو وغیرہ، یہ کلر سارے تو کسی نے بنائے نا۔ اس کے بنانے کا اصول ہے، مقدار ہے، لمٹ ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ میری باتوں کو فضول بے شک جان کے ہوا میں اڑا دیں، ادھر سے سنیں ادھر کر لیں، لیکن ساری زندگی وظائف پڑھتے رہیں، عملیات کرتے رہیں گے، ایک آدھ کامیاب ہو گیا تو ہو گیا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے نا، بڑے دور سے کرایہ لگا کے آتے ہیں، ٹائم ضائع کر کے آتے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ چند دنوں کے بعد فون کرتے ہیں، وہ جی مجھے تو یاد ہی بھول گئی آپ نے کیا بتایا تھا۔ اگر کہا جائے کہ صبح کرنا ہے، سوموار کی صبح کو، منڈے مارننگ کو کرنا ہے، تو وہ جناب جا کے فرائیڈے کو ایوننگ میں کرے تو کیا اس کا وہ اثر ہوگا؟ آپ یہ سمجھ لیں، پان بنواتے ہیں، نسوار کی پڑیا ہے، اس کو لے کے آ کے رکھ لیں، 15 دن کے بعد اس کو کھولیں اور اس کا ذائقہ وہی ہوگا جو تازہ تازہ بن کے آئی ہے۔ اسی طرح عملیات اور وظائف اپنے وقت کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق، اپنی اوقات اور اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں انجانے میں آپ اپنے آپ کا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔